وَيَتَّجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے کہ پہاڑ۔ تو اب اندازہ کریں کہ وہ طوفان آیا ہوتا زمین پر، طوفان ہی میں بڑی بڑی موجیں اٹھتی ہیں، تو وہ کشتی ان موجوں کے اندر چل رہی ہے اللہ کے حکم سے۔ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ، نوح نے ابنہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ ان کا بیٹا کنارے پہ تھا کہ میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ تو یہ جو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان تھا، تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ منافق تھا۔ نوح علیہ السلام کے سامنے تو یہ مسلمان بن کے رہتا تھا اور کافروں کے ساتھ کافر بن کے رہتا تھا، تو اس قسم کا معاملہ تو نوح علیہ السلام اس کو مسلمان سمجھے۔ تو جب آپ نے کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا تو یہ سوار نہیں ہوا، پانی چڑھنے لگا تو یہ پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا آ جاؤ، آپ نے مسلمان سمجھ کے بلایا تھا۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو اس کی مراد یہ تھی کہ ٹھیک ہے طوفان آیا، پانی تھوڑا بہت آیا، میں تو اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بہت اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تو وہ پہاڑ مجھے پانی بچا لے گا اس پانی سے۔ تو اب یہ اس کے کفر پہ دلیل ہے کہ پانی کو پہاڑ کو سمجھ رہا بچا دے گا، حالانکہ مسلمان کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ ابھی مکالمہ ہو رہا نوح علیہ السلام سے اور ان کے بیٹے کا، وہ پہاڑ پہ چڑھ کے سمجھ رہا کہ میں بچ جاؤں گا، نوح علیہ السلام کشتی میں اس کو بلا رہے ہیں، لیکن چونکہ کفر تھا اس کے دل میں تو وہ نہیں آیا۔ تو اچانک ایک موج آئی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، تو زوردار جب موج آئی تو اس کنعان کو لے کے وہ چل دی موج اور اس کو ڈبو دیا، اس کو بھی مار دیا، کنعان کو بھی موج نے ڈبو دیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی، وہ کہا گیا کہ زمین تو پانی نگل لے، تیرے پانی کو نگل لے، اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا۔ وقضی الامر، اور جس کا اللہ نے حکم جاری کیا تھا وہ ہو چکا۔ واستوت علی الجودی، وہ کشتی کوہ جودی پہ ٹھہر گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ اب یہاں پر بے انصاف لوگ مطلب کہ مشرکین کافر، تو اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ جو رحم فرمائے گا وہ مسلمان پہ فرمائے گا۔ یار دنیا کا معاملہ تو اس نے سب کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن آخرت کے حوالے سے یا عذاب کے حوالے سے صرف مسلمان پہ رحم ہوگا، کافروں پہ رحم نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کافر پہ رحم نہیں کیا جائے گا، باوجود ہے کہ وہ رحیم ہے، اور فرمایا گیا کہ اگر کسی پہ رحم کیا جاتا تو اس بچے پہ رحم کیا جاتا جو اس طوفان نوح میں غرق ہوا۔
کہ ایک عورت جو کافرہ تھی، جب طوفان نوح آیا تو وہ اپنے بچوں کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ گئی، پانی اور چڑھا تو اور پہاڑ پہ آگے اوپر چلے گئی، جب اور پانی چڑھا تو پہاڑ کی چوٹی پہ چلی گئی، لیکن پانی وہاں پر بھی آ گیا، تو اس نے اپنے بچے کو، پانی اس کی گردن تک آ گیا، تو اس نے اپنے بچے کو ہاتھوں میں لے کے اپنے سر سے اوپر بلند کر لیا اور خود پانی میں تھی، تو پھر ایک زوردار موج آئی، اس بچے کو بھاگ کے لے گئی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کافر پہ رحم فرماتا تو بچے پہ رحم فرما دیتا، تو کافروں کے لیے رحم نہیں ہے، رحم صرف مسلمانوں کے لیے۔ اب دنیا کی زندگی میں ان کو موقع دیا ہوا، چانس دیا ہوا کہ اپنے آپ کو سنبھال لو، ابھی اپنے اللہ کی راہ کی طرف آ جاؤ۔ فرما رہا کہ بے انصاف لوگ، کافر لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔